الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 54 اور 55 انشاءاللہ ہوں گی۔ السلام کے ساتھ جو یہودیوں کفار منکرین کا ایک دشمنی کا تعلق بنا، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو معجزات دکھا دیے، ان کے سامنے مردے زندہ کر دیے اور کوڑیوں کو شفا مل گئی، مادرزاد اندھوں کو شفا مل گئی، تو یہ سارے معجزات دیکھے انہوں نے، آپ نے اپنا علم ظاہر کیا اور ان کے گھروں میں جو پکا ہوا ہوتا، جو بچتا، اس کا بھی آپ ذکر کرتے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود جو یہودی تھے وہ آپ کے منکر ٹھہرے اور انہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کا کفر کیا، آپ کی بات نہ مانی، اور پھر کفر اور انکار دشمنی کی اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ تو ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ مکر دیکھا، ان کی یہ چال دیکھی، اور انہوں نے نظر دیکھ لیا کہ یہ اب مجھے قتل کرنے پر آ گئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اپنے مخلصین ساتھیوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور کہا من انصاری اللہ، اللہ کے راستے کی طرف میرا کون مددگار ہوگا؟ تو اس وقت جو ان کے حواری تھے، مددگار تھے، ساتھی تھے، اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم مومن ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان والے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ مزید انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، تورات، انجیل، اور واتبعنا رسولا، ہم نے اس رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے، انہوں نے ہمیں پکارا، انہوں نے ہمیں دعوت دی، انہوں نے جو ہمیں دین دیا ہم اس کو مانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اور یہودیوں کی طرف سے قتل کی سازش ظاہر ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، فلما احسا کا پہلو ظاہر ہو گیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا، آیت نمبر 54، فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا اور انہوں نے ہیلا کیا، انہوں نے سازش کی، یہودیوں نے، کافروں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خفیہ سازش کی۔ مکر کہتے ہیں خفیہ سازش کو۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کی اس خفیہ سازش کا توڑ کیا۔ آپ دیکھیں یہ پورا واقعہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے عقیدے کی بات بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی شان کا اظہار بھی ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑی باتیں اس کے اندر سے ملتی ہیں۔ وَمَكَرُوا، ان یہودیوں نے بھی مکر کیا، خفیہ سازش کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی
ان کی اس خفیہ سازش کا رد اور توڑ کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی ان کے خفیہ سازش کا توڑ کیا، اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یاد رکھنا اللہ کی تدبیر وہ سب سے بڑی تدبیر ہوتی ہے، اور اللہ سب سے بڑی خفیہ سازش کا رد کرنے والا اور سازشوں کا توڑ کرنے والا ہے۔ حاضرین، یہ جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور سیاق و سباق آپ نے دیکھ لیا، لیکن ان لفظوں کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، کفار کا، مشرکین کا، یہودیوں کا بالخصوص، جو عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے تھے، ان کا عمل کیا تھا، ان کا مکر کیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کا جو سازش تھی اس کو لفظ مکر سے بیان کیا، اور اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ المکر الخدع، دھوکہ دینا، ہیلا سازی کرنا، السعی بالفساد فی خفیۃ، خفیہ طریقے سے سازش کرنا، خفیہ کوشش کرنا فساد کی، اس کو مکر کہتے ہیں۔ لیکن جب اس لفظ مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی تدبیر ہو جائے گا، اور اس کا معنی خفیہ سازش کا توڑ ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ نے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا اور اپنی ذات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور قرآن کی بے شمار آیات پھر آپ کو اس طرح سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا، ان کافروں نے بھی سازش کی اور مکر کیا، دھوکہ کیا، ہیلا کیا، اور فساد کی، قتل کی، خفیہ سازش کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے اس مکر کا، اس سازش کا، اس دھوکے کا، اس ہیلا سازی کا، اس فساد کا توڑ کیا۔ یہ آپ بات سمجھے ہیں، لفظ مکر ہے، اور اگر وہ کافروں کے لیے، منکرین کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی اور ہوگا، اور جب اسے ہم اللہ رب العالمین کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی اور ہوگا، اس میں ادب کا پہلو رکھا جائے گا۔ تو یہ آپ نے سمجھ لی بات کہ کفار نے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا دین جو ہے اس کے اندر یہ تبدیلی کریں گے، اس کے اندر یہ مس کریں گے، جیسے ہم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں۔ مفسرین میں سے ایک مفسر لکھتے ہیں بحر محیط میں بحوالہ ضیاء القرآن، وہ کہتے ہیں وَدَبَّرُوا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، ایک سازش کی، وَدَبَّرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کی اس سازش کو توڑ کیا۔ انہوں نے کیا سازش کی تھی کہ انہوں نے پروگرام بنایا، ایک بندے کو مقرر کیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اور پورا ایک پلان تھا ان کا۔ اس سارے پلان کا رب کائنات نے توڑ کرتے ہوئے کہا تم جتنے بھی مکر کر لو، جتنے بھی تم ہیلے کر لو، فساد کر لو، تم اپنے طریقے اختیار کر لو، مالک کے کائنات تمہاری ہر سازش کا توڑ کرنے والا ہے اور تمہاری ہر بات کو رد کرنے والا ہے۔ اس پہ ہم قرآن مجید کے کچھ اصول سیکھتے ہیں۔ علم بدی، یہ معانی، بیان، بدی، یہ تین جو علوم ہیں، علم بلاغت کی تین قسمیں ہیں، اس میں ایک اصول چلتا ہے، اسے مشاکلت کہتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ جب بھی کوئی برا کام ہو، اگر کوئی برا کام کرنے والا ہو، برا فعل کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، تو جو گناہ کرنے والا، برا کام کرنے والا، برا فعل کرنے والا ہے، اس کو اگر اس برے فعل کی سزا دی جائے گی تو اسی لفظ سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ، گناہ کی جزا، گناہ کا بدلہ، برائی کا بدلہ، سیئۃ، اسی لفظ سے بیان کیا۔ اگر ہم اس کا لفظی معنی کریں تو کیا ہوگا کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، برائی کا بدلہ۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ برائی ہے، بلکہ برائی کا بدلہ اس کی سزا ہے، گناہ کا بدلہ اس کی سزا ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ، یہ طریقہ ہے، یہ عربی طریقہ، مشاکلت کا، اصول کا، علم بدی کا یہ ایک اصول ہے کہ آپ جب کسی برائی کا توڑ کرتے ہیں تو اس برائی کے نام سے ہی اس کو توڑ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہمیں سکھائے گی۔ مزید دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرتا ہے، اعتداء کرتا ہے، اعتداء بمعنی زیادتی۔
آگے فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ اب ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور اللہ ہمیں اس کے ساتھ بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہوئے اسی لفظ سے بیان کرتا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، گناہ کیا، تمہارے ساتھ سازش کی اور تمہارے ساتھ ایسا کوئی عمل بد کیا ہے، تو اب تم اسی طرح کا عمل بد نہیں کرو گے بلکہ اس کی سزا اسے دو گے، اس کا بدلہ لو گے۔ تو قرآن مجید نے یہ ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا۔ اسی طرح یہاں اس آیت میں فرمایا وَمَكَرُوا، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش اور حیلہ کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے اس مکر کا توڑ کیا اور سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دی۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اس سازش کو کیسے ختم کیا، کس طرح اس کو توڑا، کیسے اس سازش کو روکا، یہ ہمیں پتہ ہے، اور ہم اس کو مزید بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس قاتل کو انہوں نے اجرت پر لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کرنا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، ہم شکل عیسیٰ کر دیا۔ قاتل کو کیا کیا؟ ہم شکل عیسیٰ کر دیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کے اوپر اس کا تشبہ ہو گیا، دیکھنے میں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام لگنے لگ پڑا، تو جتنے یہودی تھے اس کے ساتھ آئے ہوئے انہوں نے اس بندے کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا، اور اس بات کو اڑا دیا، مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ مالک کائنات کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اسی بات کو اللہ یوں بیان کرتا ہے وَمَكَرُوا، ان کافروں نے، ان منکرین عیسیٰ نے، ان یہودیوں نے میرے نبی عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اس مکر کا توڑ کر دیا۔ وہی قاتل وہ عیسیٰ کا ہم شکل بنا، اور اسی کو انہوں نے خود مار کر مشہور کر دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ حاضرین، یہ دو تین باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہودیوں کا کیا موقف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جیسے میں نے بیان کیا، اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ جو عیسائی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ سولی دینے کے بعد انہیں قبر میں دفن کیا گیا، اور 3 دن تک وہ دفن رہے، اور 3 دن کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے۔ اب ایک اس ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اس واقعے کو اپنے ساتھ جوڑا اور عجیب و غریب باتیں کی۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جو ہر دور میں وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے اندر فرقے پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل قرآن مجید کو جلانے کا فتنہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو یہ آج سے 50-100 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی بنایا اور اس کا اعلان نبوت اس سے کروایا، اور پھر اس کی جو جماعت ہے وہ قادیانی جماعت، اس کا بھی ایک موقف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ یہ جو تمہارے معلومات ہیں، تمہارے تعلیمات میں بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، تو وہ میں وہی عیسیٰ مسیح موعود وہ میں ہوں، اور میں آ چکا ہوں، اب تم میرے پیچھے چلو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ گمراہ جماعت ہے، اس کا یہ عقیدہ تھا اور ابھی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، اور پھر یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اس نے کہا تھا آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے اور مردہ سمجھ کر آپ کو قبر میں دفن کیا گیا، اور شاگردوں نے پھر آپ کو قبر سے نکالا، علاج کروایا، آپ تندرست ہو گئے اور ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے تھے، اور وہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ یہ ایک قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان ساری باتوں کو آپ نے سن لیا۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے سولی پر لٹکا کر مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو سولی پر لٹکایا گیا
اور پھر قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے آپ آسمان پر کے چلے گئے اور عرش کے پاس ہیں۔ اور یہ جو قادیانی جماعت، اس کی بات بھی آپ نے سن لی، انہوں نے کہا جی کہ زخمی ہوئے سولی پر، وہاں سے ان کو قبر میں ڈالا گیا، قبر سے شاگردوں نے نکال کر علاج کرایا، جب وہ تندرست ہوئے تو کشمیر چلے گئے اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ ان سب دعووں کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے بڑا واضح آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے، یہ ابھی جیسے ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ آیت کا آغاز ہے اس موضوع کا، فرمایا وَمَكَرُوا، ان یہودیوں نے مکر کیا عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی سازش کا توڑ کر دیا، اور قاتل کو ہم شکل عیسیٰ بنایا گیا، اللہ پاک نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا، اور یہودیوں نے اس کو قتل کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ قرآن کا موقف ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا مزید موقف وہ بڑا واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے واپس آئیں گے اور آپ 40 سال زندہ رہیں گے، حضور کے امتی بن کر رہیں گے، اور آپ نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور 40 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ کا تبھی وصال ہوگا اور آپ کو مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب جو انتہائی ٹیکنیکل بات اور ضروری بات ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پوری عمر عطا کروں گا، میں تجھے پوری عمر دوں گا، پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک، اور تجھے اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں کافروں سے نجات دینے والا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں جیسے آپ نے سنی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیے کہ کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے اس سازش کا رد کیا، توڑ کیا، اور یہاں پھر وہی بات فرمائی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو آپ کا انکار کرنے والے یہودی کافر ہیں ان سے میں آپ کو پاک رکھوں گا، ان کے ناپاک ہاتھ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور آپ کے تمام پیروکاروں کو فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور آپ کے جتنے اصلی حقیقی ماننے والے ہیں ان کو کافروں پر قیامت تک برتری عطا کر دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام جھگڑوں کا جن میں تم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی متوفیکا، پہلی بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، انی متوفیکا، پوری عمر تک تمہیں پہنچاؤں گا، تجھے پوری عمر دوں گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ورافعک الیہ، دوسری فرمایا کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا کر لے جاؤں گا، تجھے اپنی طرف آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی ومطہرک من الذین کفروا، اور جو تیری ذات کا انکار کرتے ہیں، جو آپ کے منکر ہیں یہودی، ان کو تیری طرف آنے سے روکنے والا ہوں، ومطہرک، تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، کافروں سے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، آپ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، آپ کو ماننے والے ہوں گے، آپ کی شانوں و معجزات کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اور آپ کو اس طرح مانیں گے جس طرح رب کائنات نے آپ کو بنایا اور عطا کی ہیں شانیں، جو آپ کے سچے ماننے والے ہوں گے ان کو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن کافروں پر برتری عطا کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟
آخر میں فرمایا ثم الی مرجعکم، جب تم آخر میں میری طرف لوٹ کے آؤ گے، قیامت کا دن ہوگا اور تمام فیصلے ہوں گے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جو تم آپس میں اختلاف کرتے رہے، کوئی کیا کہتا تھا، یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، قادیانی کیا کہتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے، یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ تو حاضرین، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ میں 4 مین باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور اس باتوں کو سمجھنے کے لیے جو لفظ متوفی کا پہلی بات ارشاد فرمائی، یا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، متوفی کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر جھگڑے بنتے ہیں اور اسی پر فرقہ بنا ہوا ہے۔ تو علم معانی کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے جو سب مانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا وہ درست ہو، آسان ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک مجازی معنی ہو تو حقیقی معنی کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بات سمجھیں، ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا اصلی اور حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی اور غیر حقیقی معنی ہے، تو ہم حقیقی معنی مراد لیں گے۔ متوفی کا میں توفا، لفظ توفا ہے، تو توفا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پورا کرنا، پورا لینا، پورا دینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور اس کا ایک مجازی معنی ہے، وہ ہے موت۔ تو یہاں مجازی معنی لینا تب لیا جائے گا جب آپ کو حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی ممنوع ہو، متعذر ہو، اور حقیقی معنی اگر آپ مراد لیتے ہیں تو مراد قرآنی آپ بیان نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں آپ مجازی معنی لیتے ہیں۔ یہ اصول قرآنی ہے، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ کو سمجھنی ہے۔ حقیقی معنی لینے کے مقابلے میں اگر آپ مجازی معنی لیتے ہیں تو آپ کو مجازی معنی غیر حقیقی معنی لینے کے لیے کوئی دلیل چاہیے کہ آپ نے اس کا اصلی حقیقی معنی کیوں چھوڑا۔ آپ نے جو اس کا حقیقی معنی بنتا تھا متوفی کا، کہ میں تجھے پورا کروں گا، پورا عطا کروں گا، پورا دوں گا، اس کا حقیقی معنی تو یہ بنتا تھا۔ آپ نے اگر اس کو چھوڑ کر موت کا معنی لیا تو کیوں لیا، اس کی آپ دلیل دیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک اصول بنا کہ اگر ایک لفظ کے 2 معنی، ایک حقیقی ایک مجازی ہو، تو حقیقی کو نہیں چھوڑا جائے گا، مجازی کے مقابلے میں حقیقی کو ترجیح دی جائے گی اور مجازی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی جگہ کوئی بندہ ایسے کرتا ہے کہ معنی حقیقی مراد لینے چاہیے لیکن وہ حقیقی معنی مراد نہیں لیتا، وہ مجازی ہی اس کا معنی نکالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ علمی خیانت کرتا ہے، وہ قرآن کے اصول کے خلاف چلتا ہے، وہ جو اصول قرآنی ہمیں بیان کیے گئے ہیں وہ اس کا الٹ چلنے والا ہے۔ اب قرآن مجید کے اس لفظ کو سنیے جہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ اب اس توفا کا معنی حقیقی جیسے میں نے بیان کیا وہ تو پورا کرنا ہے، پورا دینا، پورا لینا، پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں مفسرین نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ توفا کا معنی ہے لم یدع منہ شیئا، کہ اگر کسی چیز کو آپ مکمل لے لیتے ہیں اور اس کا کوئی ایک جز بھی نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے وہ چیز مکمل طور پر لے لی ہے۔ قرآن مجید کی ایک مثال سمجھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہے جس نے پوری وفا دکھائی۔ کیا مطلب کہ ہم نے قرآن مجید میں اس بات کو پہلے پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم وہ ہے کہ جس نے جو حکم خدا اسے ملا، جن باتوں میں ان کو آزمایا گیا، انہوں نے ہر بات میں مکمل طور پر آزمائش میں اپنی سرخرو ہو کے دکھایا۔ ابراہیم پورے احکام بجا لایا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا وفا کا لفظ استعمال ہوا۔ وفا بھی ہم بولتے ہیں اردو میں، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان پہلے پڑھی ہے، ہم نے پچھلی آیات میں سورہ
بقرہ میں غالباً یہ پڑھا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات، چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان ساری باتوں میں مکمل طور پر سرخرو ہوئے، انہوں نے وہ ساری باتیں کر کے دکھائیں۔ امام قرطبی نے بھی اس لفظ کا معنی لکھا ہے اور یہی معنی بیان کیا ہے جو اس کا حقیقی معنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، اس کا حقیقی معنی کہ جیسے آپ یوں کہیں توفیتو مالی، میں نے اپنا مال سارے کا سارا لے لیا، من فلان، ان فلاں سے، فلاں کے پاس، ٹھیکیدار کے پاس میرے پیسے تھے 2 لاکھ روپے، وہ سارے کے سارے میں نے واپس لے لیے، حالانکہ میرے پاس سے میں نے اسے دے دیے ہیں، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر یوں کہتے ہیں توفیت مالی، میں نے پورے کا پورا مال واپس لے لیا، من فلان یعنی قبضتہ، میں نے اس کا سارا جو میرا حساب کتاب تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ اب یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ دیکھیں قرآن مجید کے اسی لفظ کا جو مجازی معنی دوسرے لوگ کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں اور ایک فرقے کی بنیاد بناتے ہیں، وہ اس کا معنی مراد دیتے ہیں فوت ہونا، مرنا، اور یہ مجازی معنی ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب حقیقی معنی لینا آپ کے لیے ممکن ہے، قرائن موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، تو پھر حقیقی معنی کو ترجیح حاصل ہوگی مجازی معنی پر۔ ہم موت کا معنی تب کریں گے جب آپ کو حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ ہوگی، جبکہ یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ توفیٰ کا مجازی معنی موت ہے، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مجاز کو حقیقت پر نہیں ترجیح دیں گے، حقیقت کو ترجیح دی جائے گی مجاز پر۔ اور اس کا معنی کیسے استعمال ہوتا ہے؟ توفیٰ فلان، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں مر گیا جی، جب اذا ماتا، جب کوئی بندہ مر جائے تو توفیٰ فلاں، عربی میں ایسے بولتے ہیں، وفات ہو گئی جی، مر گیا جی، توفاہ اللہ عز وجل، یعنی یہاں پر بھی اس کے معنی کاملیت کے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو موت دیتا ہے، یعنی اذا قبض روحہ، جب اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے، اسے زمین سے اس کا وجود ختم کرتا ہے، اسے کاملاً زمین سے مٹاتا ہے، دنیا سے لے جاتا ہے، تو اس کے لیے توفیٰ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ٹیکنیکل بات ہے، غور سے سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ حقیقی معنی موجود ہیں، دلائل موجود ہیں ہمارے پاس۔ آپ دیکھیں جو ہم نے پڑھا بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیسائیوں کا ایک بحث مباحثہ چل رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ آئے تھے نجران کے عیسائی، اور وہی مضمون آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر نجران کے عیسائیوں سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ بات ہم نے سیکھ لی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو۔ وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، 3 خداؤں کے، تثلیث کے، یہ لفظ یاد رکھیں، تثلیث، ٹرینٹی، 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو اس بات پر ان کے ساتھ بحث چل رہی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے دلائل تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، مالک الملک وحدہ لا شریک، الہ اور معبود صرف اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے، اس کے نبی، اس کے رسول اور مقرب ہیں، شانے ہیں، معجزات ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، مردے بھی زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا بھی دیتے تھے، غیب کا علم بھی جانتے تھے، یہ ساری باتیں ان کے پاس تھیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہ جو بھی کام ہوا وہ بِإِذْنِ اللہ ہوا تھا۔ انہوں نے ہر جگہ اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں یاد رکھو وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ رسول مطلب مجھے کسی نے بھیجا ہے، میرا مرسل اللہ ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات بیان کیے، میں تخلیق کرتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ،
میں اس میں روح ڈالتا ہوں، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ بے اذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین یہ بات جو تھی یہ عیسائیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے جو ذات مردے زندہ کر دے، جو ذات بیمار کو شفا دے دے، جس کے پاس غیب کا علم آ جائے، تو کیا یہ خدائی صفات نہیں؟ اس لیے انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا اور الوہی صفات ان کے اندر مان کر ان کو بھی خدا مان بیٹھے۔ اب یہاں پر بات یہ چل رہی تھی، اگر عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہ اٹھایا ہوتا، جیسے یہ ہم پچھلی آیت کے اندر اشارات میں پڑھ چکے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی مکر اور خفیہ سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی سازش کا رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اب سنیے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہ اٹھائے گئے ہوتے اور وہ مر چکے ہوتے، جیسے کہ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا اور یہ قادیانیوں نے کہا، اگر مر چکے ہوتے تو یہ کہنا زیادہ آسان اور بہتر تھا۔ اللہ رب العالمین فرما دیتا، بات سنو بھائی، بحث تو یہ چل رہی ہے نا کہ اللہ صفات الوہیت رکھتا ہے، عیسیٰ میں نہیں ہے۔ خدا اور معبود وہ اللہ ہے، عیسیٰ معبود نہیں، عیسیٰ خدائی کی شان نہیں رکھتا، وہ تو مر چکا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو اللہ رب العالمین یہاں متوفی کا لفظ نہ بولتا۔ یہاں پر یہ بڑی خاص بات ہے اور اسی پہ بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان کے عقیدے کا رد کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا مانتے ہو، خدائی صفات کا حامل مانتے ہو، وہ تو مر چکے ہیں، جاؤ دیکھو فلاں جگہ ان کی قبر ہے، اور بات ختم ہو جاتی، عیسائیوں کا رد ہو جاتا، بات مکمل تھی۔ لیکن اللہ نے یہ لفظ نہیں بولا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور کہا جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں اے عیسیٰ تجھے پوری عمر دوں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تجھے جسم اور روح کے ساتھ اوپر لے کر جاؤں گا۔ پھر آگے وہ جو بات ہم نے پڑھی، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو حاضرین گرامی، اس لفظ کو سمجھنے کے بعد اب آپ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب یہ جو قرآن کا لفظ ہے اس کی ترتیب دیکھیے، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے ماروں گا، اگر موت کا معنی کریں تو میں تجھے مارتا ہوں یا ماروں گا، ورافعک، اور پھر تجھے بلند کروں گا۔ تو یہاں موت تو ثابت ہوتی ہے کہ پہلے متوفی کا ہے اور پھر رافع کا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یعنی اگر ہم بالفرض توفا کا معنی موت لیں اور قادیانیوں کی بات وقتی طور پر مانیں تو پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سوال میرا دوبارہ سنیں، اگر ہم اپنا موقف چھوڑ دیتے ہیں، متوفی کا ہم حقیقی معنی نہیں لیتے، ان کی بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور آپ نے کہا جی متوفی کا معنی مر جانا، موت، تو اس آیت کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب آپ کے اس کہنے سے بھی ان کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ ذکر موت ہو سکتا ہے، ثبوت موت نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پہ قرائن موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا عیسیٰ میں نے تجھے موت دے دی، اے عیسیٰ میں نے تجھے مار دیا، اے عیسیٰ تجھے موت آ چکی، بلکہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا۔ تو اگر یہاں اظہار موت ہے، ذکر موت ہے، تو ثبوت موت تو نہیں ہے۔ یا بات سمجھ گئے ہیں؟ چلو جڑے سمجھے الحمدللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَرَافِعُكَ، اور پھر تجھے میں بلندی دوں گا، تجھے اوپر اٹھاؤں گا۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا موت کا ذکر ہے، ثبوت موت نہیں۔ اس کے اوپر دوسری دلیل دیکھیں، ہم کہتے ہیں احادیث موجود ہیں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الحسن، حضرت حسن بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیہود، رسول اللہ نے یہودیوں کو یہ کہا تھا ان عیسیٰ لم یمت، اے یہودیوں تم نے سازش تو کی تھی عیسیٰ کو مارنے کی، لیکن اللہ نے اس قاتل کو ہم شکل عیسیٰ بنا دیا ہے، وہ مرے نہیں، لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعُونَ إِلَيْكُمْ قبل یوم القیامہ، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم لفظ موت کا مجازی معنی بھی اگر لیں تو موت ثابت نہیں ہوتی، ذکر موت ثابت ہوتا ہے۔ اور جب ہم احادیث کے ذخیرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں جن کا میں نے اشاراتی طریقے سے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے ان کی ساری صفات بیان کی کہ وہ مینارہ شرقی دمشق میں اتریں گے مینارے پر، پھر 40 سال زندہ رہیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، تبھی موت مریں گے۔ یہ ساری باتیں احادیث کی سامنے رکھتے ہوئے جب آپ معنی لیتے ہیں اس آیت کا تو معنی یہی ملتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری موت پوری زندگی عطا کروں گا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور پھر تجھے میں آسمانوں پر اٹھا کر اوپر لے جاؤں گا، پھر وقت مقررہ پر آپ واپس آئیں گے۔ تو یہاں یہ باتیں، یہ دلائل، یہ تصریحات یہ واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور وہ ابھی تک زندہ ہیں، قرب قیامت وہ واپس لوٹیں گے۔ امام جریر طبری بڑے مشہور محدث بھی، مفسر بھی اور تاریخ دان ہیں، انہوں نے اس پہ کنکلوژن دی، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے عیسیٰ میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث جن کو احادیث متواترہ کہتے ہیں۔ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ ایسی حدیث جس پر جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اتنے لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں اور بیان کرنے والے ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ وہ فرماتے ہیں امام جریر طبری کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے حدیث متواترہ سے یہ بات ہمیں بتائی اور سرکار کے فرامین میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور وہاں پر وہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، حضور کے امتی بنیں گے اور آپ کے دین پر چلیں گے۔ آخری بات اس پہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اعتراض اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر متوفی کا ذکر کیا پہلے ورافع کا بعد میں کیا، یعنی اگر ہم دوسروں کا موقف مانیں، اس کا مجازی معنی موت لیتے ہوئے تو کہتے ہیں جی یہ جو ترتیب ہے یہ بھی ثابت کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلے ذکر ہے انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، ورافع کا، اور پھر تجھے میں اوپر اٹھا لوں گا۔ تو اس کا جواب مفسرین نے بڑے زبردست انداز سے قرآنی دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلی دلیل یہ ہے کہ ان الفاظ کے درمیان جو واو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں انی متوفی کا ورافع کا، یہ جو واو ہے یہ ترتیب کے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے جواب ہے کہ آپ نے یہ جو بیان کیا کہ موت کا ذکر پہلے ہے، اٹھائے جانے کا ذکر بعد میں، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو واو سے آپ نے ترتیب بنا لی ہے یہ ترتیب واو کی قبول نہیں، یہ واو ترتیب والا نہیں ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں کتنی زبردست قرآنی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مریم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اے مریم تو سجدہ بھی کرنا اور رکوع بھی کرنا۔ اب ذکر سجدہ پہلے ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں ہے، تو اس کا کیا مطلب لیں کہ اگر ہم آپ کے موقف کو مان لیں کہ موت ہوئی پھر اوپر اٹھائے گئے، ترتیب یہ ہے، تو ہم کہیں گے جو اس اصول کے تحت اس جگہ بھی یہ ترتیب قائم کر کے دکھائیں کہ کیا رکوع بعد میں ہے سجدہ پہلے ہے۔ قرآن نے تو وہی بیان کیا، قرآن کہتا ہے وَاسْجُدِي، اے مریم تو سجدہ کرنا، ورکعی اور رکوع کرنا۔ اگر آپ کا موقف مانا جائے کہ واو ترتیب کا ہے تو یہاں پر سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں ثابت ہوتا ہے، جبکہ رکوع پہلے ہوتا ہے اور سجدہ بعد میں۔ یہ دلیل ہے، یہ رد ہے ان کا۔
تو یہاں یہی بات جواب دی جا رہی ہے کہ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر موت تو کیا ہے، ہم اگر آپ کا موقف مانیں، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری زندگی دینے والا ہوں، اور اس زندگی کے مکمل ہونے کے بعد جب تیری زندگی مکمل ہو جائے گی پھر موت آئے گی، اور پوری زندگی دوں گا، تجھے آسمان پر اٹھاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے میں اپنی طرف بلند کر لوں گا، اوپر آسمانوں پر لے جاؤں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے ہاتھوں کو تیری طرف بڑھنے سے روک لوں گا، تجھے پاک رکھوں گا کافروں سے۔ اور فرمایا، اور تیسری بات وَجَاعِلُ الَّذِينَ، چوتھی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ ہم اے عیسیٰ آپ کے جو سچے ماننے والے ہیں ان کو ہم قیامت والے دن کافروں سے، دوسروں سے، منکرین سے اوپر کریں گے۔ اب یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ رب العالمین نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اور سچے ماننے والوں کو درجہ بلند دینے کا اعلان کیا، تو وہ صحیح اور سچے ماننے والے کون ہیں؟ کیا عیسائی ماننے والے ہیں، یہودی ماننے والے ہیں، یا مسلمان؟ تو آپ نے پچھلی جو بیان ہے اگر آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ یہ ہمارا دین منسوخ کرنے آئے ہیں، وہ تو شدید دشمنی رکھتے تھے، وہ تو ماننے والے نہیں ہوئے۔ اب دوسری طرف عیسائیوں کو لے لیتے ہیں، کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو آپ کے سچے پیروکار ہیں، حقیقی آپ کی باتوں کو ماننے والے، کیا عیسائی سچے ماننے والے ہیں؟ تو ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو الوہیت کے قائل ہیں، وہ تو خدا کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں، وہ تو ان کو خدائی کا مالک سمجھتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، وہ تو بہت بڑے مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے، نہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے، تو پھر کیا پتہ چلا کہ ان کو اگر صحیح عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح اور حقیقی ماننے والا اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ مسلمان ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صاحب معجزات، بن باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن تمہارے سچے پیروکاروں کو کافروں پر برتری دوں گا، اور پھر فرمایا آخر میں کہ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب لوگ میرے پاس آؤ گے، یہودیو تم بھی آؤ گے، عیسائیو تم بھی آؤ گے، مسلمانوں تم بھی آؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، سناؤں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے ہوگے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گمراہی کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔